رمضان کا جب مہینہ آتا ہے یاد رکھیے یہ بڑا اہمیت کا حامل مہینہ ہے، اور اللہ رب العزت نے قرآن میں اس کے تعلق سے فرمایا اور کہا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس بینات من الھدی والفرقان، رمضان وہ مہینہ تھا جس میں قرآن نازل ہوا انسانیت کی ہدایت کے لیے۔ دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو روزے تم پر فرض کیے گئے اسی طرح جس طرح سے تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم اللہ کا تقوی اختیار کرو۔ تو گویا ایک امپورٹنٹ منتھ آ رہا ہے، قرآن کا منتھ آ رہا ہے، اسی طرح روزے کا منتھ آ رہا ہے، یاد رکھیے مطلب اس مہینے میں قرآن نازل ہوا اور اس مہینے میں روزہ اللہ تعالیٰ نے فرض کیا۔ لیکن عموماً دیکھا جاتا ہے چونکہ ہمارے پاس رمضان آنے سے پہلے کوئی چیز کی تیاری نہیں کروائی جاتی ہے، کچھ چیز کے لیے پہلے سے اس کے لیے تیار نہیں کیا جاتا ہے، نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ چیزیں آ کر چلی جاتی ہے پھر بھی ہم کو اس کی اہمیت سمجھ میں نہیں آتی ہے۔ رمضان کا مہینہ بھی انہی مہینوں میں سے یاد رکھیے جو آ کر یوں ہی چلا جاتا ہے، لیکن جس کی اہمیت نہ نوجوانوں کو بتائی جاتی ہے، نہ اس پہ کوئی سیشنز دیے جاتے ہیں، نہ کوئی کیمپس دیے جاتے ہیں۔ اللہ جزائے خیر دے ان لوگوں کو جنہوں نے اس پر کوئز رکھا کہ وہ لوگ کوئز کے ذریعے بھی جو ہے آنے والے منتھ یا اس کی امپورٹنس کو جو ہے جانا رہے۔ لیکن جنرلی ایسا کوئی سسٹم نہیں ہے ہمارے پاس۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جب یوتھس ہوتے ہیں، ہماری نوجوان نسل ہوتی ہے، ہماری جو نئی جنریشن ہے، ان کا ایک تھاٹ پروسیس الگ ہوتا ہے، یاد رکھیے۔ فار ایگزامپل اگر میں لوں تو جنرلی جب رمضان کا منتھ آتا ہے تو بہت سارے یوتھس کو، نوجوانوں کو یہ لگتا ہے کہ اب یہ کھانے پینے کا مہینہ آ رہا ہے، بلکہ ہوتا بھی یوں ہے کہ رمضان کا مہینہ جب آتا ہے تو جنرل ماسس کو، مسلم اینڈ نان مسلم الائک، ان کو پتہ کیسے چلتا ہے معلوم آپ کو؟ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ہمارے مسلم محلوں میں تندور کی ریپیئر چالو ہو جاتی ہے، نئے تندور لگنا چالو ہو جاتے ہیں، راستوں میں دکانوں کے لیے جس میں کھانے کی چیزیں بکیں گی اس کے اندر انکروچمنٹ شروع ہو جاتا ہے، نئی کھانے پینے کی دکانوں کی انوگریشنز چالو ہو جاتے ہیں۔ تو لگتا رہے ہاں رمضان کا مہینہ آ گیا یار، دیکھو تندور لگ رہے ہیں، معلوم ہی نہیں ہوا ایک سال کیسے چلا گیا۔ تو جنرلی یہ تھاٹ پروسیس ہے ہماری کہ رمضان کا مہینہ کھانے کا مہینہ ہے، مطلب رمضان کا مہینہ کو، رمضان کے مہینے کو ہم فیسٹنگ کا مہینہ سمجھتے ہیں، جبکہ کھانے کا نہیں، فاسٹنگ کا مہینہ ہے، روزہ رکھنے کا مہینہ ہے۔ بڑی تعجب کی بات ہے نا، اس لیے کہ نوجوانوں کو بتایا نہیں جا رہا کہ یہ مہینہ بھوکے رہنے کا ہے، بھوک کو سمجھنے کا ہے، غریبوں کے بارے میں سوچنے کا ہے، اپنی نفس کو آخرت کے لیے تیار کرنے کا ہے، اپنی نفس کو جو حلال چیزیں بھی ہے روزہ رکھ کر اس کو اپنے پر روکنے کا جو ایک مہینہ ہے۔ اور رمضان کا مہینے کے تعلق سے علماء لکھتے ہیں اس کو رمضان اس لیے کہا جاتا ہے کہ یہ عربی کے لفظ رمضان یرمزون سے نکلتا ہے، جس کا معنی ہوتا ہے ختم کر دینا، مٹا دینا، اس لیے کہ یہ مہینہ گناہوں کو مٹا دیتا ہے، اس لیے کہ روزہ رکھ کے انسان بندہ اللہ کو راضی کر لیتا ہے، گناہوں کو مٹا لیتا ہے۔ لیکن ہمارے پاس یہ مہینہ فاسٹنگ نہیں، فیسٹنگ کا مہینہ سمجھا جاتا ہے، اور رمضان جیسے ہی آتا ہے تو سب سے پہلے یہ لگتا ہے کہ یہ کھانے پینے کا مہینہ آ گیا، اوف، اور جو تیاریاں کھانے پینے کی ماشاءاللہ پھر ہوتی ہے، دکانیں سجائی جا رہی ہے، گھر میں پلاننگ چل رہی ہے۔ اگر میری بات کو خواتین، لڑکیاں بھی اگر غور سے سن رہی ہے تو لڑکیوں کا تھوڑا الگ تھاٹ پروسیس ہے کھانے کے بارے میں، لڑکوں کا الگ ہے۔ لڑکے کیا کیا کھائیں گے اس کی پلاننگ کر رہے ہیں، اور لڑکیاں ماشاءاللہ کیا کیا بنائیں گی پھر کھائیں گی پلاننگ کریں۔ تو گویا دونوں گروپس کی پلاننگ صرف کھانے پینے کی ہے۔ فار ایگزامپل 30 ڈیز ہے روزے اگر رہتے ہیں، 29 ڈیز روزے رہتے ہیں جو 1 منتھ ہوتا ہے اسلامی کیلنڈر کے اعتبار سے، تو پلاننگ ہو رہی ہے کہ پہلے دن پکوڑے، دوسرے دن آلو کے پکوڑے، تیسرے دن قیمے کے پکوڑے، چوتھے دن فرنچ فرائز، پانچویں دن فلاں، چھٹے دن یہ، ساتویں دن یہ، سٹارٹنگ میں یہ، بیچ میں یہ، افطار میں یہ، کھانے میں یہ، سحر میں یہ، کمپلیٹ پلاننگ صرف کھانے پینے کی چل رہی ہے جینٹس کی۔ اور لیڈیز کی کیا پلاننگ ہے، کیا بنانا ہے، جینٹس کی کیا پلاننگ ہے، کیا کھانا ہے، یہ کامنلی نظر آتا ہے۔ رمضان is the month of fasting, not the month of feasting۔ یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں، کھانا پینا تو رہیں گا انسان ہونے کے ناطے، لیکن جو شدت سے کھانا پینے کی بات ہو رہی ہے، ابھی گرمی کا موسم ہے تو پتہ نہیں کتنے قسم کی جوسز وغیرہ کے پلان ہوں گے نا۔ ہمارے خاندان میں تو لسی کا چلن ہے، ہمارے خاندان میں تو ہم جوس پیتے ہیں، ہمارے پاس تو یہ ہے، ٹھیک ہے کھائیے پیئے، اللہ نے منع نہیں کیا، لیکن اس منتھ کو اسی کے لیے سمجھنا یہ سب سے بڑا ایشو ہے۔ تو پہلا پرابلم ہوتا ہے ہمارے یوز کے ساتھ، وہ سمجھتے ہیں کھانے پینے کا مہینہ، یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں، کھانا پینا تو چلتے رہیں گا، زندگی ہے تو کھانا ہے، ہم کھانے کے لیے نہیں جیتے ہیں، جینے کے لیے کھاتے ہیں، اس مہینے میں بھی کھائیں گے لیکن اس مہینے کو کھانے کا مہینہ نہیں بنائیں۔ دوسری غلط فہمی ہوتی بہت سارے لوگوں کو، وہ یہ ہے کہ رمضان آیا کیسے پتہ چلتا ہے، تو پتہ چلتا نئی دکانیں شروع ہو رہی ہے، اس کا انوگریشن ہو رہا ہے، کپڑوں کی دکان، فلاں کی دکان، کھانے پینے کی دکان، تو گویا ایسا لگ رہا ہے کہ رمضان شاپنگ کا مہینہ ہے۔ اور جنرلی بہت سارے یوتھ یہی سمجھتے ہیں رمضان ایک شاپنگ کا مہینہ، اور اتنی شاپنگ کی پلاننگ ہوتی ہے کہ سال بھر کی پلاننگ ہو رہی ہے، اور خاص طور سے رمضان جیسا پیک کی طرف جاتا ہے،
डे 1 पे कोई नहीं खरीदेगा, डे 2 पे नहीं, फर्स्ट 10 डेज में नहीं, फर्स्ट 20 डेज में नहीं, लेकिन जब आखिरी अशर आएगा जिसमें नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एतकाफ करते थे, वहां हमारे पास होता है कि जैसा रमजान पीक पर जाता है, हमारी शॉपिंग भी पीक पर जाती है। हत्ता कि फिर आप सब जानते हैं सबसे ज्यादा शॉपिंग किस रात करते हैं लोग? चांद रात के दिन। कुछ लोगों ने अलग ट्रेंड्स बनाए, कुछ लोगों ने अलग ट्रेंड्स बनाए। कुछ लोगों का ऐसा है कि वो ताख रातों में शॉपिंग कर रहे हैं, वो ऐसा सोच रहे हैं कि ताख रात में शॉपिंग करेंगे तो 80 साल शॉपिंग करने का अजर और सवाब मिलेगा। 1000 महीने से अफजल है ना, 1000 महीने की शॉपिंग का अजर मिलेगा। कुछ लोगों का हाल ये है कि वो कह रहे हैं कि रात में गए तो थोड़ा माल अच्छा मिलता, मटेरियल अच्छा मिलता, देखने को मिलता, सुकून रहता, रोजे की हालत में जरा दिखता नहीं ना, ब्लर ब्लर दिखता, क्लियर नहीं दिखता, आराम से जाएंगे शाम में। और दुकानदारों ने माशाअल्लाह ऐसे इंतजाम किए हैं कि शाम में इफ्तार का भी इंतजाम है दुकान में माशाअल्लाह। कुछ दुकानों में तो शहर का भी इंतजाम चल रहा है। खाने पीने का महीना नहीं है रमजान, खरीदने बेचने का महीना नहीं रमजान। हाँ, शॉपिंग, कपड़े लिए जा रहे हैं, जूते, कपड़े लेना जायज है, जूते लेना जायज है, लेकिन कपड़े लिए जा रहे हैं, जूते लिए जा रहे हैं, घड़ियां ली जा रही है, फला किया जा रहा है, एक्सचेंज किया जा रहा है, ये ऑफर किया जा रहा है, और इसके बाद जो है मतलब जिसको कहेंगे पर्दे बदले जा रहे हैं, घर के नए बर्तन लिए जा रहे हैं। क्या है ये सब? रमजान का महीना खरीदारी का महीना है। नॉन मुस्लिम भी यही समझते हैं कि रमजान का महीना खाने पीने और खरीदारी का रहता है, क्योंकि मुसलमान एरिया में सबसे ज्यादा खाने पीने की दुकान लगती है और नए नए शॉप पे लोग आते हैं, और कंटिन्यूस जैसा जैसा महीना पीक की तरफ जाता, खात्मे की तरफ जाता, एंड की तरफ जाता, वैसे वैसे शॉपिंग बढ़ती जाती है। क्या लगाई? कुछ नौजवानों का हाल ये, वो रमजान के महीने को रेस्टिंग का महीना समझते हैं। रेस्टिंग समझते हैं, आराम का महीना। अब स्कूल बंद, अब कॉलेज बंद, अब ट्यूशन बंद, अब ये बंद, अब वो बंद, अब मैं सिर्फ रोजा रखूंगा और आराम करूंगा, मतलब तिलावत कुरान करूंगा थोड़ा बहुत, फिर रोजा रख के एहसान करूंगा सब पर, रात भर जागूंगा नुक्कड़ों चेहरों पर, और दिन भर सोता पड़ा रहूंगा। बस ये उनके लिए रमजान है। मतलब रमजान आराम का महीना है, आराम किया जा रहा है। और आराम भी कैसे मालूम आपको? फजर के बाद सो रहे हैं, असर में उठ रहे हैं, 1 घंटे का रोजा है, फिर असर से मगरिब के बीच में इफ्तार होगी, माशाल्लाह बहुत थकान वाला रोजा था। रमजान में अपन कुछ काम नहीं करते। रमजान इज द मंथ ऑफ रेस्टिंग। रमजान आराम का महीना है मेरे लिए। हम आराम करते, अब्बा आराम करते, अम्मी आराम करते, पूरा खानदान हमारा सिर्फ आराम करता है। स्कूल बंद बच्चों का, कॉलेज नहीं जाते हम लोग, बस आराम आराम, सुभान अल्लाह। कुछ लोग ये कर रहे हैं। अक्सर यूथ को मैं देखता हूँ, लड़कियों को बाजार, बस रमजान में बार बार बाजार जाने में खुशी होती है, और लड़कों को रात भर चौराहों पे गुजारना, कौन सी नई होटल पे क्या अच्छा बन रहा, पाया कहाँ अच्छा मिल रहा, कबाब कहाँ अच्छे मिल रहे, चिकन में कौन सा कहाँ आइटम अच्छा है, फिश में कौन अच्छा बना रहा, ये बार एक नई दुकान खुली, चलो सर्वे करके आते, उसका रेटिंग देते, उसको फूड ब्लॉग बनाते, उसका अपन बताते लोगों को क्या अच्छा है क्या बुरा है। सब तमाशे वाले काम, सब तमाशे वाले। इसको हम समझ रहे रमजान। कुछ लोग रमजान आता है तो क्या समझते हैं मालूम? उनको लगता है रमजान का महीना थोड़े दिन हराम काम से बचने का महीना है। रमजान में गाली नहीं देना, रमजान में झूठ नहीं बोलना, रमजान में गीबत नहीं करना, रमजान में चुगली नहीं करना, रमजान में अच्छी बातें करना, रमजान में जिक्र करना। रमजान खत्म होते ही फिर गाली चालू, फिर गंदी बातें चालू, फिर गीबत चुगली चालू, फिर सब काम चालू। तो वो समझते हैं टेम्पररी एक मंथ है जिसके अंदर थोड़े दिन तक हमको कुछ गुनाहों से बचना है। तो रमजान के महीने में थोड़े दिन गुनाहों से नहीं बचना है। रमजान का महीना हमें सिखा देता है कि गुनाहों से हम कैसे बचे हमेशा के लिए। ये ट्रेनिंग पीरियड है, इसको समझो नौजवानों। ये ट्रेनिंग को हम भुला चुके हैं, मनमानी जिंदगियां गुजार रहे। तो कुछ लोगों लगता है टेम्पररी एब्स्टिनेंस फ्रॉम हराम, थोड़े दिन हराम चीजों से बचना, ये रमजान का महीना है। अब आइए, जो लोग थोड़े दिन रमजान में बुराई से बचते और फिर बुराई को शुरू कर देते, उनका एक एग्जाम्पल देता हूं। आपके स्कूल में, आपके कॉलेज में, आपको ट्रेनिंग के लिए आपने टू व्हीलर आती होगी ना, लड़के लड़कियां मेरी बात सुनो, टू व्हीलर, या आपने स्विमिंग सीखी ना लाइफ में कभी? तो मुझे बताइए, अगर आपने 1 मंथ स्विमिंग की क्लासेस लगाए और स्विमिंग सीख ली, 1 मंथ ड्राइविंग की क्लास लगाई और ड्राइविंग सीख ली, और 1 मंथ कोई कंप्यूटर का कोर्स किया और वो कोर्स सीख लिया, तो कभी आप उसको भूलते हैं क्या? मुझे बताइए। नहीं भूलते हैं। 1 मंथ में साइकिलिंग सीखी, हमेशा के लिए याद रहेगा। 1 मंथ में ड्राइविंग सीखी, हमेशा के लिए याद हो गया। 1 मंथ में स्विमिंग सीखी, हमेशा के लिए याद हो गया। 1 मंथ में नमाज पढ़ा, 1 मंथ में रोजा रखा, 1 मंथ में कुरान पढ़ा, 1 मंथ में जिक्र अस्कार किया, 1 मंथ में रातों को जाग के अल्लाह को राजी किया, फिर कैसे क्या 1 मंथ के बाद वो चीज भूल जाता है मुसलमान? यहाँ 1 मंथ के कोर्स के बाद कुछ भी नहीं भूल रहे हम, और यहाँ 1 मंथ ट्रेनिंग के बाद जो अल्लाह ताला दे रहा है, नमाज की, रोजे की, कुरान की, तिलावत की, जिक्र की, अस्कार की, रातों में जागने की, एतकाफ की,
صدقات اور خیرات کرنے کی، دعاؤں کی کرنے کی، استغفار کرنے کی، ایک مہینے کی ٹریننگ کو فلی اٹینڈ کرنے کے بعد کیسے ہم بھول جاتے ہیں؟ حال تو یہ ہمارے پاس نوجوانوں کا کچھ کہ رمضان کے 30 دن جب کوئی آدمی کو کنٹینیوس دیکھتا ہے تو ایسا لگتا ہے یار ایمان کہاں جا رہا ہے، لوگوں کا اپن کتنے گناہ گار ہیں. اور عید کے دن وہی نوجوان دکھتا ہے تو کبھی کبھار پکڑ کے پوچھنا پڑتا ہے، ارے بیٹا آپ کے بڑے بھائی دکھ رہے نہیں، روز دکھتے تھے. وہ بولتا انکل بڑے بھائی نہیں تمہیں تھا وہ. رمضان میں اپن چہرہ وہرہ، رمضان میں ذرا اپن رومال امال، رمضان میں ذرا اپن سلام ولام، رمضان میں ذرا دیندار یہ سب کرتے ہیں، مسجد کی صاف صفائی کرتے ہیں، یہ کرتے ہیں، دن رات مسجد میں پڑے رہتے ہیں، اعتکاف کرتے ہیں فلاں. وہ اس لیے کرتے ہیں کہ اپنے گناہ جو لاسٹ ایئر کے تھے معاف کرا لیتے ہیں. اب نیو اکاؤنٹ کھول لیتے ہیں، پھر ہم 1 تاریخ سے نیا اکاؤنٹ کھول کے داڑھی واڑی صاف کر کے پھر سے نئے گناہوں کو معاف کرتے ہیں. تو رمضان ٹریننگ پیریڈ ہے جس میں آپ ٹرین ہو کر زندگی بھر چیزوں کو یاد رکھنا ہے. ہم نے رمضان کو ایک ٹیمپرری ایک ایسا عمل سمجھا جس کو کر لے رمضان ختم ہو گیا سب بھول جاؤ اور سب چیزوں کو چھوڑ دو. کیا واقعی میں رمضان یہ مہینہ ہے؟ سوچو، آپ سوچو اس چیز کو. رمضان بہت امپورٹنٹ مہینہ آ رہا ہے اندر کی، بہت امپورٹنٹ. اب اس میں کیا کیا اعمال کرنا ہے آپ کو، اس کے بعد کی ہم نے یہ دیکھ لیا کیا غلط فہمی ہے ہماری، کیا کرنا ہے نوجوانوں. اب میں آپ کو بتاتا ہوں. سب سے پہلے اس میں روزہ رکھنا ہے. روزے کو ہم نہیں چھوڑیں گے، کسی بھی حال میں نہیں چھوڑیں گے، کبھی بھی نہیں چھوڑیں گے سوائے بیمار ہو جائے یا مسافر ہو. چونکہ قرآن نے یہ کہا کہ تم اگر سفر میں ہو یا مسافر ہو، معاف کرنا بیمار ہو تو روزوں کو چھوڑ دو اور بعد میں اسی گنتی پوری کر لو. یا ایک عورت ہے تو اس کو اس کے شرعی عذر کی وجہ سے نمازی معاف ہے، روزہ ہی معاف کرنا. نمازی معاف ہے اور اس حالت میں روزہ بھی اس کو چھوڑنا ہے اور بعد میں اس کو رکھنا ہے. باقی تو سب کو رکھنا ہے، روزہ رکھنا ہے. دوسرا، اس مہینے میں قرآن کی کثرت سے تلاوت کرنا ہے. روزہ تقویٰ سکھاتا ہے، قرآن ہم کو زندگی جینا سکھاتا ہے. تو روزے سے ہم نے تقویٰ سیکھا، قرآن سے زندگی جینا ہم سیکھیں گے. تو قرآن کو ہم پڑھیں گے اور ہو سکتا تو ترجمے کے ساتھ پڑھنے کی کوشش کریں گے اور ایک عادت ڈال لیں گے کہ سال بھر پھر پڑھ کریں. قرآن کے ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کرنا ہے. اس لیے کہ قرآن رمضان کا مہینے کو علماء لکھتے ہیں شہر رمضان شہر القرآن، رمضان کا مہینہ قرآن کا مہینہ. خوب کثرت سے قرآن پڑھیں گے، کثرت سے ذکر و اذکار کریں گے، کثرت سے دعائیں کریں گے، کثرت سے استغفار کریں گے. چونکہ یہ ساری چیزیں پڑھنے میں آتی ہے، ریڈنگ میں آتی ہے، ریسیٹیشن میں آتی ہے. تو ہم قرآن پڑھیں گے، ذکر و اذکار کریں گے، اللہ کو یاد کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، دعائیں کریں گے، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں گے، لوگوں سے معافی مانگیں گے. اور اگر لیلۃ القدر آ جائے تو اس کے اندر خاص طور سے جو دعا خاص ہے وہ خاص دعا کریں گے، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، یہ دعا کریں گے. تو ہم کثرت سے اپنی زبان کو اللہ کے اس میں کر دیں گے. ہم حرام چیزوں سے اس مہینے کے اندر پوری بچنے کی کوشش کریں گے. یہ بڑا امپورٹنٹ چیز ہے، یاد رکھیں. اس مہینے ہم صدقات اور خیرات کریں. جو لوگ زکوٰۃ نکالتے ہیں رمضان میں سالانہ زکوٰۃ تو نکالیں گے لیکن صدقات اور خیرات میں زیادتی کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے روایتوں میں آتا ہے آپ رمضان کا مہینہ آتا تو اس کثرت سے صدقات اور زکوٰۃ دیتے جیسا تیز آندھی اور طوفان چلتی ہے نا، تیز ہوائیں چلتی ہیں. ہم آگے بڑھیں گے. ہو سکتا ہے تو اعتکاف کریں گے ہم 10 دنوں کا، یہ کرنے والے اعمال ہیں. اعتکاف کریں گے 10 دنوں کا، صدقات اور خیرات کریں گے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہر سال اعتکاف کرتے، اس لیے علماء لکھتے ہیں اعتکاف سنت موقع ہے رمضان میں. امہات المومنین وہ بھی اعتکاف کرتی تھی، اعتکاف کیجیے، بڑی اہم چیز ہے نا. رمضان میں کرنے والے یہ کام ہے. رمضان میں شب قدر کی تلاش کیجیے آخری عشرے میں. آج کتنی بدنصیبی ہمیں کہ ایک مہینے سے افضل ایک رات ہمیں دی گئی جس کا نام شب قدر ہے اور اس کو ہم ویسٹ کرتے ہیں لٹرلی. اور شب قدر یاد رکھیے 5 نائٹس میں سے کوئی ایک نائٹ ہے جس کو ہم کو سرچ کرنا ہے، تلاش کرنا ہے. وہ کون سی نائٹس ہیں؟ 21، 23، 25، 27 اور 29، 21، 23، 25، 27 اور 29 میں سے کوئی ایک رات ہے. کہاں منا رہے اس کو ہم جا کر؟ ایک رات کو ہم پکڑ لیتے ہیں اور وہ رات بھی کھانے پینے میں جا رہی ہے. 27 کی رات نمبر لگائے ہوئے توا اسپاٹس پر، نمبر لگائے ہوئے ہوٹلوں کے باہر، مندی کھائے جیسے زندگی میں کھانا نہیں کھایا، اتنا تڑپ رہے اور مر رہے ہیں کھانے کے لیے راتوں میں بریانی مندی یہ وہ قورمے. کیا ہے رمضان کا مہینہ اس کے لیے نہیں تھا. شب قدر کھانے کے لیے نہیں. شب قدر کو اگر پاؤ تو قیام کرو اس میں. اور ویسے رمضان کے اندر تراویح کو پڑھنا چاہیے، قیام اللیل کرنا چاہیے، لیکن خاص طور سے قدر کی رات کرنا. اس لیے کہ حدیث میں الفاظ ہے جو قدر کی رات میں قیام کرے اس کے پچھلے گناہ اللہ معاف کر دیتا. ایک روایت میں جو رات میں رمضان کی راتوں میں نماز پڑھے، من قام رمضان میں قیام کرے نمازیں پڑھے ایمانا و احتسابا، ایمان اور احتساب کے ساتھ، غفر له ما تقدم من ذنبک، اللہ پچھلے گناہ اس کے معاف کر دیتا ہے. تو قدر کو پانا ہے. 1000 مہینوں سے افضل یہ رات ہے، 5 راتوں میں سے ایک رات ہے. اس رات میں کیا کیا کرنا ہے؟ اس رات میں ہم کو اگر اعتکاف کی حالت میں اعتکاف ہوگا، اگر نہیں ہے تو ہم اس رات کے اندر تلاوت قرآن کریں گے، اللہ کا ذکر و اذکار کریں گے، توبہ کریں گے، استغفار کریں گے، اس کی خاص دعا کریں گے، صدقات کو کریں گے، سب کچھ کریں گے. اگر عورتیں ایسی حالت میں ہو کہ نماز نہیں بھی پڑھ سکتی ہے
روزہ نہیں بھی رکھ سکتی ہے تو وہ کم از کم باقی سارے کام کر سکتی ہے. نماز چھوڑ کر سب کر سکتی ہے، باقی ذکر کر سکتی، توبہ کر سکتی، استغفار کر سکتی، صدقہ کر سکتی، خیرات کر سکتی، ساری چیزیں. بہت امپورٹنٹ منتھ ہے، بہت امپورٹنٹ کانسیپٹ ہے، اور یہ ایسی آ کے ہمارے زندگی میں جا رہا ہے. ایسے کتنے لوگ ہیں جن کو اگر وہ بالغ ہوتے ہیں 10 12 15 سال میں، اس کے بعد 25 سال اگر آج آپ کی عمر ہے تو 15 سال کی عمر میں آپ بالغ ہوئے تو 10 شب قدر چلے گئی. ہر شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے. مطلب ایک ثواب ہے جو 83 ایئرس سے زیادہ کا ہے. کہاں ملیں گے ایسا بتائیں؟ کہاں ملیں گا؟ یہ نہیں ملیں گے. لہٰذا نوجوانوں اور جو لوگ میری بات سن رہے ہیں، شب قدر کی تلاش کرو. اگر ہو سکے تو اعتکاف کرو، اعتکاف نہیں تو شب قدر کی تلاش کرو. کام کاج کو تھوڑا آگے پیچھے ایڈجسٹ کرو، چھوڑو مت اس رات. جاب کو ایڈجسٹ کرو، چھوڑو مت اس رات. کیونکہ رات میں جاگیں گا تو آدمی دن میں سونا بھی تو رہتا ہے نا، اور 5 راتیں جاگنا ہے. ظاہر سے زیادہ ایڈجسٹ کرو، کاموں کو آگے پیچھے کم زیادہ تھوڑا ایڈجسٹ کرنا، جس کو بولتے ہیں نا کرنا ہے. جیسا ایک آدمی ٹرین میں جانا ہے، ٹرین فل ہے، ریزرویشن نہیں ہے، ایک پیر رکھنے کو سیڑھی پہ جگہ مل گئی نا ٹرین کی تو الحمدللہ پھر میاں بھائی برابر جگہ بنا کے اندر گھس کے آدھے گھنٹے میں برتھ پہ لیٹے ہوئے رہتے اوپر. ایڈجسٹمنٹ کر کے پہنچ گئے وہاں تک. جہاں ایک پیر رکھنے کو جگہ نہیں تھی وہاں آپ برتھ پہ لیٹے ہوئے. اسٹارٹ تو ہوئی نا کہیں نہ کہیں سے. تو بہت زیادہ اس چیز کا ہم کو خیال رکھنا ہے، بہت زیادہ اس کی سوچ اور سمجھ رکھنا ہے. رمضان دیکھو بار بار نہیں ملے، یہ مہینہ بار بار نہیں آئے گا. یہ کھانے پینے کا مہینہ نہیں ہے، اس میں کھایا پیا جا سکتا لیکن مہینہ نہیں. یہ شاپنگ کا مہینہ نہیں، اس میں شاپنگ کی جا سکتی لیکن یہ شاپنگ کا مہینہ نہیں. یہ آرام کا مہینہ نہیں، آرام تو ہمیشہ ہی ہو سکتا ہے جتنا ضرورت ہے، لیکن ایکسٹراڈنری آرام کی ضرورت نہیں. یہ ایک ٹریننگ پیریڈ ہے جس میں ہم روزے رکھ کے اللہ کا تقوی اختیار کرتے ہیں، قرآن پڑھ کر کیا زندگی کیسے گزارنا وہ جانتے ہیں، اور زکوٰۃ و صدقات دے کر اپنی نفس کو پاک کرتے ہیں، غریبوں کا خیال رکھتے ہیں، کھلاتے اور پلاتے ہیں، لوگوں پر خرچ کرتے ہیں، پہناتے اڑاتے ہیں. یہ سب کرتے ہیں. ورنہ ہمارے پاس دعوتوں میں، کھانے پینے میں، شاپنگ میں پورا رمضان برباد کیا جا رہا ہے. تو لہٰذا میں آپ تمام سے ریکویسٹ کروں گا کہ آپ نے ماشاءاللہ یہ سیشن اٹینڈ کیا، اس میں کچھ چیزیں سیکھی. اب آپ کو آج ایک لاسٹ ڈے آپ کا پروگرام رکھا جا رہا ہے. رمضان بالکل میں سمجھتا ہوں بالکل قریب آ چکا ہے. چند دنوں بعد رمضان آنے والا ہے، تو ہمیں اس کے پریپریشن پہلے سے کرنا ہے اور جلد سے جلد ریڈی ہو کے ہم کو اس کے لیے تیار ہونا ہے اور ساری تیاریاں کرنا ہے. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کیا کیا کرتے تھے، رمضان کے تعلق سے بہت ساری کتابیں موجود ہیں، ان کتابوں میں مطالعہ کیجئے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رمضان میں کیا کرتے تھے، رمضان کا ہم صحیح فائدہ کیسے اٹھائیں اور رمضان کو پلانڈ وے میں گزارنا. اگر ابھی پلاننگ نہیں کی ہے تو اور دن باقی 1-2 زبردست انداز سے جو ہے پلاننگ کر لیجئے، اور کیسے گزارنا ہے اس کا ایک ٹائم ٹیبل آپ جس کو کہیں گے، ایک شیڈیول اس کا بنا لیجئے، ٹائم ٹیبل بنا لیجئے، اور اپنا برنامہ جس کو کہتے ہیں سجا لیجئے کہ مجھے یہ کرنا، ایسے سے کرنا، اتنی تلاوت کرنا، اتنا ذکر، اتنا اذکار، اتنی نمازیں، اتنی اضافی نمازیں، اتنی قیام اللیل، اتنی تراویح، اتنی رات کی نمازیں، اتنی تیاریاں قدر کے لیے، اتنی تیاریاں فلاں کے لیے، اور میرے لیے منتھ اس طرح سے نیکی اور نیکیوں میں سبقت لے جانے کا مہینہ ہوں. تو بہرحال یہ چند باتیں تھی جو میں نے مناسب سمجھی آپ تمام کے سامنے رکھوں رمضان سے متعلق. امید کرتا ہوں کچھ نہ کچھ ان باتوں سے آپ کو فائدہ ہوا ہوگا. میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ تمام کو جنہوں نے اس میں حصہ لیا ان کو جزائے خیر عطا فرمائے. آپ تمام کے لیے جنہوں نے یہ آرگنائز کیا آرگنائزرز کو اس کا جزائے خیر عطا فرمائے. آپ تمام کو اس چیز کی توفیق دے کہ جو چیز پڑھی اور سمجھائی گئی، سنائی گئی، اس پر ہم قائم رہے. اللہ رب العزت اس رمضان کو بہترین طریقے سے ہمیں گزارنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمیں رمضان کا صحیح فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان گزارنے کے بعد ہمیں ایک نیا انسان بنا دے، گناہوں کی زندگی سے توبہ کرنے کی اور ایک نئی زندگی شروع کرنے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین. For more videos and updates, subscribe our YouTube channel and press the bell icon.